عزت کا بے حد لا متناہی بے حساب لا محدود شکر ہے جس نے ہم سب کو قرآن عظیم کی تعلیم کے لیے، تفہیم کے لیے خوبصورت لمحات اور ساعتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی کامل برکات نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ صفحہ نمبر 7 کھولیں گے نا آپ؟ 7، صفحہ نمبر 7۔ اچھا، وہ پہلے اوپر بالکل جو خانے بنے ہوئے ہیں پہلے لکھا ہوا ہے مصدر۔ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ مصدر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ الفاظ جن سے آگے لفظ بنتے ہیں اس کو مصدر کہتے ہیں۔ جیسے خارج، خروج سے ہم نے خارجہ بنایا، آگے یخرج بنایا، تو جس سے چیز سے صادر ہوتے ہیں نا کوئی لفظ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر، یعنی اس سے لفظ صادر ہوتے ہیں۔ وہ نیچے دیے ہوئے ہیں عرب کے ہاں جی، یہ ویسے نہیں مصدر کہیں گے۔ وہ مصدر کا معنی جیسے دیکھیں ہوتا ہے نا انگلش میں کھانا، پینا، مارنا، جاگنا، سونا، انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ یعنی ایک ہے نا گو، جانا، صرف جانا، ایک ہے جا رہا ہے، جائے گا، ٹھیک ہے نا، ایک ہے صرف جانا، اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ صرف جانا، صرف کھانا ہے۔ اچھا جی، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، نام کیا ہے؟ نام، ہم اس کو مصدر کہتے ہیں، یعنی کسی جی ہاں، مطلب یعنی ایک لفظ ہے نا ہمارے پاس جو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ہے ممکن۔ دیکھیں ہمارا ہے گاڑی کے آگے لکھا ہوتا ہے خروج، کیا لکھا ہوتا ہے؟ دخول۔ یہ مصدر ہے، یہ بھی مصدر ہے، یہ عرب کے ہاں استعمال ہوتے ہیں، خروج، دخول۔ اس سے کیا بنائیں گے؟ خارجہ، دخول سے داخلہ، یہ مصدر وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ صرف جو 6 باب ہیں ان کے، اس کے علاوہ جتنے باب ہم نے وہ دیگر آپ نے کل تھوڑے سے بتائے تھے، ان کا وزن مقرر ہے، ان کا وزن مقرر نہیں۔ داخلہ، داخلہ نہیں ہوتا مدرسے میں، اسکول میں، اسی، یعنی یہ اوپر والا جو لفظ ہے نا، اس لفظ سے آگے جو لفظ نکلا ہے وہ اوپر والے سے یہ نکلا ہے، اس سے آگے پھر ہم نے 12 بنایا، 13 بنایا، 14 بنایا، 15 بنایا، تو جو اوپر والے اس کو کہتے ہیں مصدر، صادر ہونے کی جگہ، کیا؟ جہاں سے الفاظ صادر ہوتے ہیں، جن کا الفاظ کا صدور ہوتا ہے، وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ فلاں سے فلاں چیز صادر ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بھئی یارو سامان جو گم ہو گیا تھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا فلاں سے صادر ہو گیا ہے، فلاں سے ثابت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ الفاظ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مصدر۔ سمجھ آ گیا ہوگا میرے خیال میں۔ انگلش میں آپ تلاش کرنا ہے، مطلب جیسے ہوتا ہے نا گو، جانا، کھانا، پینا، اٹھنا، سونا، جس کے آخر میں نا نہیں آتا، نا، اس کا انگلش میں کوئی نہ کوئی نام ہوگا، نہ جانے کیا ہے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے، اور میں نے تحقیق نہیں کی نا، کرتا تو پھر آ جاتا۔ چلو پھر بھی میں انشاءاللہ دیکھوں گا جی۔ یہ دیکھیں آپ کے کیا پاس کتاب ہے، تو آپ نے جو، کیونکہ یہ ورب کی ہے، کس چیز کی ہے؟ چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ سارے کا سارا اس میں موجود ہے نا۔ صفحہ نمبر 7 کھولیں گے، دیکھیں جی، سب سے پہلے آیا ماضی، کیا آیا جی؟ ایک ہے مصدر، پہلے خانے میں اوپر والا خانہ دیکھیں، یہ والا مصدر، پھر ما کیا ہے، اس کے بعد ہمارا سبق نمبر 11 آ گیا جی۔ دیکھیں پہلا لفظ انہوں نے دے دیا ہے نصرا، نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتما، نصرتو، نصرت، نصرتا، نصر، وہ کہتے ہیں ہم نے ایک دے دیا، باقی خود پڑھو، باقی ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے وہ کہتے ہیں پھر دیکھیں سبق نمبر 12 کیا آ گیا جی؟ ینصرو، ینصرانے، ینصرونا، تنصرو، تنصرانے، تنصرو، وہ کہتے ہیں خود بناؤ آگے، انصرو، ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیں جی، اس کے بعد اس میں فاعل، لیکن ہم نے اس کو نہیں پڑھنا، نمبر لگا لینا۔ 11 نمبر ہے ہمارا ماضی، 12 نمبر ہے مضارع، 13 نمبر ہے امر، 14 نمبر ہے نہیں، اور 15 نمبر پہ واپس آنا ہے ہم نے اس میں فاعل پر۔ اس میں فاعل ہمارا کون سا ہے جی؟ 15 نمبر، اس کو ہم نے چھوڑ دیں کیونکہ ہم نے اس ترتیب سے پڑھا ہے، لکھا ہوا اور ترتیب سے ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی، کوئی بھی لفظ آپ نکال کے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں کھڑا ہے، آپ اسی لفظ کے دیکھیں کہ اس لفظ کا 11واں یہ بنتا ہے، 12واں یہ بنتا ہے، 14واں یہ بنتا ہے، 15واں یہ بنتا ہے۔ دیکھیں آگے انہوں نے دیا ہے اس میں فاعل دیا ہوا ہے نا، اس میں فاعل کے آگے کیا ہے جی؟ امر، تو کیا ہے جی؟ انصر،
دیکھے دیا انہیں انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ جی آگے کیا دیا ہوا ہے؟ کا سبق نمبر 16 بنانے کا، جتنے مرضی یہاں لفظ لکھے ہوئے ہیں، کوئی لفظ مجھے بتائیں جی، ہم بنانے لگے ہیں کیا؟ سبق نمبر 16 یہاں نہیں لکھا ہوا، وہ ہم نے خود بنانا ہے۔ یہ لکھا ہوا کیا ہے جی؟ لا تنصر، کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، لا کس کی علامت ہے؟ نہیں کہ ہم اس کو ہٹائیں گے نا تو پھر نشانی کیسے رہے گی؟ لے ہم نے ختم کر دیا۔ اب میں آپ کو ایک اور انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب کیونکہ یہ ہمارے پاس بچا تنصر، کیا بچا؟ تنصر۔ اب 16 نمبر سبق کی کیا پہلی علامت کیا ہے؟ دوسری پڑھا ہوا ہے نا، پہلی علامت کیا ہے؟ دوسری۔ جی مضارع کی کیونکہ یہ علامت ہے، ہم نے اس کو بھی ہٹانا ہے نا۔ تا کس کی علامت ہے؟ سبق نمبر 12 کی حروف ناتی ہیں نا، تنصرو، ینصر، ینصران، ینصرون، تنصرو۔ تو اس جگہ پر سمجھ لیں اندازہ لگا کہ اس کے پاس ایک مہمان آ گیا نا، کیا آ گیا؟ مہمان آیا، تو یہ کوئی بیٹھا تھا، مہمان اتنا معزز تھا کہ اس کو نہیں پڑی، اور جو چیز کھا پی رہا تھا وہ بھی اس کے آگے رکھ دی، جو کچھ کھا پی رہا تھا۔ آیا اس کے پاس میم، تا کے پاس کون آیا؟ کون آیا؟ میم آیا۔ اس نے کہا جی السلام علیکم جناب، مزارع صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہیں۔ کہتے او آیا ہیں میری جگہ بیٹھے، لیں جناب۔ یہاں میم صاحب آئے تو تا ہٹے اور کیا لگ گیا؟ میم اس کی کرسی پہ بیٹھ گیا نا۔ تو تا کے پاس کیونکہ زبر تھی، کیا تھی؟ سمجھ لو چائے تھی، زبر چائے سمجھ لیں، اس نے وہ بھی پیش کر دیا، آپ خود ہٹ گیا، تو تن کی جگہ کیا بن گیا؟ من۔ تن کی جگہ کیا بن گیا؟ من۔ تھا کیا؟ تن۔ میم آیا اس کے پاس مہمان، تو اس نے کیا کیا؟ اپنی کرسی دی چھوڑ، اپنی جگہ چھوڑ دی، جو کہ جس کے پاس تھا وہ بھی دے دیا، جو کھا پی رہا تھا زبر تھی اس کے پاس، کیا تھی؟ زبر دے دی، تو کیا بن گیا؟ من۔ کیونکہ ہم نے دوسرے حرف کے بعد کیا واو لگانا ہوتا ہے، دوسرے حرف کے بعد واو لگانا ہوتا ہے، تو ہم نے یہاں واو لگانا ہے۔ کیا بن گیا جی؟ منصور۔ دیکھیں آگے کسی کتاب پہ دیکھیں جی، اب میں نے ایک سمجھا دیا، آگے ذرا میں سمجھانے لگا ہوں، آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ لکھا ہے لا تخرج، کیا لکھا ہوا ہے جی؟ لام کو ہٹائیں، ہٹ گیا جی لام اندازن، اور آگے ہے تا، کیا ہے جی؟ نیچے والی لائن پہ، اوپر لائن چھوڑ دینی ہے، نیچے والی لائن پہ آ جانا ہے، یعنی آخر میں، بالکل نہیں ہے آخر میں، آپ نے نہیں کی طرف دیکھنا ہے۔ خروج، خروج کے آگے آخر میں بالکل نظر آ گیا نا، لا تخرج۔ لا تخرج ہم نے لام ہٹا دیا، کیا کیا جی؟ لام ہٹایا، تو میم صاحب مہمان آ گئے تا کے پاس، کس کے پاس ہے؟ تا کے پاس، تو تا نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور ساتھ ان کے پاس چائے تھی، وہ کپ بھی پیش کر دیا، یعنی سمجھ لیں ان کے پاس زبر تھی، کیا تھی؟ تو میم آیا، تخ کی جگہ کیا بنا؟ مخ۔ کیا بنا؟ مخ۔ پہلے دو، پہلا حرف بھی چھوڑ دینا ہے، دوسرے کے آگے واو لگا دینی ہے، پہلا چھوڑ دیا، دوسرا بھی، میم تو علامت آ گئی نا، پہلا دوسرے کے بعد واو لگائی، تو کیا بنا؟ مخرو۔ مخرو۔ کسی کو سمجھ آئی ہے؟ کوئی بندہ سمجھا سکتا ہے؟ پھر میں سمجھانے لگا ہوں۔ تیسرا نیچے ہے، اس کے نیچے ہے تدخل لکھا ہوا ہے، لا تدخل، تیسرے نمبر پہ لا تدخل۔ دیکھیں جی لام صاحب کو ہم نے ہٹا دیا، کیونکہ حضرت صاحب کا بھی کام باقی نہیں رہا، ہمیں کچھ اور ضرورت ہے، ہمیں کچھ ان کی ضرورت اب نہیں ہے، تو لام کو ہم نے ہٹایا، تو میم فوراً آ گیا تا کے پاس مہمان، مد۔ شاباش، مد، مدخولن، کیا جی؟ مدخولن۔ پہلا لفظ دوسرے کے بعد واو لگانا ہے، پہلے دو گنتی کرنے ہیں، میم کے بعد دو گنتی کرنے ہیں، ایک دو، دوسرے کے بعد واو لگا دینی ہے۔ میم کے بعد کتنے گنتی کریں گے؟ میم کے سمیت کتنے؟ 3۔ میم کے بغیر کتنے؟ 2۔ میم کے سمیت کتنے؟ 3 گنتی کر کے ایک واو لگائیں گے، تو ہمارے پاس سبق نمبر 16 آ جائے گا۔ مطلب میم صاحب تا کے پاس جب تشریف لایا، تو تا نے اس کو کہا جی جناب بسم اللہ، اپنی میری کرسی پہ تشریف فرماؤ۔ وہ بیٹھا، جیسے اس کی کرسی پہ بیٹھے گا تو وہ تو تا تو نہیں نظر آئے گا، تا کو کسی اور جگہ پہ بیٹھنا پڑے گا نا، تو وہ اور جگہ پہ چلا گیا، جو اس کے پاس تھا وہ بھی اس نے اسے دے دیا، تو تھا تد، کیا بن گیا؟ مد۔ جی دال خا، خا کے آگے واو لگائیں ذرا، تیسرا حرف، میم دال خا کے آگے واو لگائیں،
مدخولن کیا بنا جی؟ مدخولن کیا بنا جی؟ جی نیچے آئیں جی، لا تقعد نہ بیٹھو بھائی، لا تقعد ہناک اتھے نہ بیٹھو، لا تقعد ہونا یہاں نہ بیٹھو جی، لا تقعد نہ بیٹھو جی، کیا نہ بیٹھو جی۔ لام صاحب کو ہٹا دیا، ہمیں ضرورت نہیں رہی جی۔ اچھا کس کو مہمان کون ہے؟ کس کے پاس ہے؟ اللہ نے کہاں جگہ دی؟ اپنی جگہ دے دی اللہ جناب، میم کو جگہ دی اور ساتھ کیا پیش کی؟ زبر پیش کیا کر دی؟ کہ زبر بھی ہماری لے لیں، کیا اس نے لے لی؟ زبر لی اور چپ کر کے اسی جگہ پہ جیسے تا تھا ویسے ہی میم بن گیا، تد تھا تو مد بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو تک تھا تو مک بن گیا، کیا بنا؟ مک۔ پہلا لفظ میم، دوسرا کاف، تیسرا عین، عین کے بعد کیا لگائیں گے؟ واو، یعنی آخری حرف سے پہلے کیا لگائیں گے؟ واو، تو کیا بنے گا؟ مقعودن، مک جی۔ ذرا نیچے آئیں، ابھی آپ کو پتہ چلتا ہے کچھ مقصود ہوتے ہیں کچھ مطلوب ہوتے ہیں، تو یہاں آپ مطلوب کے پاس پہنچتے ہیں جی۔ لام صاحب کو ہم نے کہا ابھی ذرا تشریف لے جائیں، ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے۔ تا کے پاس کون مہمان آیا جی؟ میم آ گیا جی۔ تا نے پھر کیا کیا؟ بڑی مہمان نوازی کی، اپنی کرسی چھوڑ دی، ساتھ زبر کو پیش کیا۔ میرے پاس زبر ہی تھی جناب، جو میں استعمال کر رہا تھا وہی آپ کے لیے، مہمان بڑا عظیم ہے نا، تو میم آیا تو تا نے اپنی جگہ دے دی، تو تھا تت، کیا بنا؟ مت۔ میم تا لام، لام کون سا حرف بن رہا ہے؟ تیسرا، میم تا لام، یعنی آخری حرف سے پہلے ہم نے کیا لگائی؟ لام کے بعد واو، تو کیا بنا؟ مت جی۔ اب مطلوب تک پہنچ گئے ہم، کہاں تک پہنچ گئے ہیں جی؟ مطلوب تک پہنچ گئے ہیں۔ ایسا ایسا بندہ مطلوب تک پہنچ ہی جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح ہوگا تقصد، لا تو وہاں مقصود بن جائے گا جی۔ حرب یارب کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، کیا معنی ہوتا ہے؟ بھاگنا، دوڑ لگانا۔ تو لا تہرب کیا ہے جی؟ یہ ہمارے پاس باب جو ہے وہ پیش والا ہے، پیش کس چیز والا ہے؟ پیش والا۔ لا تہرب کیا جی؟ لا تہرب، لا تہرب۔ لو جناب، لام کی ضرورت، تو مہمان کون آ گیا جی؟ کس کے پاس آیا؟ تو تا نے کیا کیا؟ جگہ دی، اور ساتھ جو اس کے پاس تھا وہ بھی، تو کیا تھا اس کے پاس؟ زبر لگائی جی۔ تہ کی جگہ کیا بنا؟ مہ، اور میم ہا را، حرف تیسرا کون سا بن رہا ہے؟ را، اس وہاں کیا لگائی؟ باؤ، تو کیا بنا؟ مہ روبن۔ سبق نمبر 16 بن گیا جی آپ کے پاس، بڑی آسانی سے بنے گا، کتاب آپ کے پاس ہے، 150 کی ساری کتاب ملتی ہے، اور الحمدللہ جو ہے نا آپ سارا علم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں، جہاں سے مرضی چاہیں آپ اپنے 11 سے لے کر 16 سبق یہاں سے پڑھ سکتے ہیں، 11 سے لے کر 16 سبق یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں، ہم نے حروف مدہ پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ دوست کو کوئی سمجھ نہیں تو پوچھ سکتا ہے جی۔ آپ کا اس میں سبق نمبر 11 ہے، 12 ہے، 13 ہے، 14 ہے، 15 ہے، 16 نہیں ہے، تو وہ ہم نے بنا لیا، آخری سبق سے بنایا۔ کہاں سے بنایا؟ آخری سبق سے بنایا، وہ آپ نے خود بنا لینا۔ مدخول، مطلوب، مقعود، ہاں جی، مخروج، تو یہ سارے کے سارے بنیں گے۔ اچھا جی آگے دیکھیں جی، ہم نے حروف مدہ کتنے تھے جی؟ ایک نام ان کا کیا ہے؟ حروف مدہ۔ حروف ناتی جو ہے وہ الف تا یا نون ہے، اس میں بھی یہ آتے ہیں، حروف ناتی بھی آ جاتے ہیں، ان میں وہی آ جاتے ہیں نا، اس میں بھی آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ جی علی، اس میں صرف واو نہیں آتا، واو اس میں ناتی میں نہیں آیا، تو وہ ہماری علامت ہے مظاہرے کی، چلو اس کو مٹا دیتے ہیں جی، نہیں آیا جی حروف مدہ۔ اچھا عربی لوگ اس کو حروف علت بھی کہتے ہیں، وہ بتاتا ہوں میں آپ کو، بھولے گا نہیں انشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ علت۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی علت کیوں کہتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا جی؟ کیا مطلب؟ بیمار ہے، حروف علت بھی بیمار ہیں، کیا ہیں جی؟ اس ان کا نام کیا انہوں نے رکھ دیا؟ علت۔ کیا رکھ دیا جی؟ مدہ اس لیے کہتے ہیں ان کو کھینچتے ہیں، حروف علت ان کو کہتے ہیں علیل ہیں، یہ کیا ہیں جی؟ یہ زور برداشت نہیں کرتے، یہ طاقت برداشت نہیں کرتے۔ آرڈر میں آ جائے نا، یہ آرڈر میں، کہاں؟ امر میں، آخر میں تو اٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی
ہم پہلے بیمار ہیں، اوپر سے حکم لگا رہے ہیں کسی کو، آپ کھانے پینے کا جو بھی لگا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، تو یہ گر جاتے ہیں، ملتے ہی نہیں، گر جاتے ہیں۔ عربیوں کے ہاں یہ علیل ہیں۔ کیسے علیل ہیں؟ مطلب آپ پڑھتے ہیں نماز میں تعالی و تا، اصل میں یہ تعالیہ لفظ ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ لایا۔ یہ جو یا ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے کہ نہیں؟ تو بیچارہ مریض ہے نا، یہ مریض ہیں۔ واول حروف انگلش کے جو ہیں وہ 5 ہیں، عربی کے واول حروف کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ ان کا نام حروف مدہ بھی ہے، حروف بیمار بھی ہے۔ بیمار حروف ذہن میں رکھ لیں، پوری حروف تہجی صحت مند ہے، 3 بیمار ہیں۔ کتنے؟ 29 حروف ہیں، 26 کیا ہیں جی؟ صحت مند ہیں، 3 بیمار ہیں۔ ظاہر ہے اس سے تو ہوتا ہے نا، گھر جو جہاں فیملی رہتی ہے کچھ نہ کچھ بیمار تو ہوتے ہیں نا۔ کتنے بیمار ہیں جی؟ 3 بیمار ہیں۔ ان کا نام کیا؟ حروف علت بھی ان کو کہتے ہیں علیل ہیں، اور حروف مدہ بھی کہہ دیتے ہیں الف واو یا۔ دیکھیں جی تعالی ہم نے پڑھا، حالانکہ یہاں کیا ہوتی ہے؟ کھڑی زبر، لیکن اصل میں اس طرح تھا۔ عربیوں نے کیا کہا؟ یا نے کہا میں مریض آدمی ہوں، آپ ذرا مہربانی کریں، مجھے چاہیے ہوتی ہے، میری دوستی ہے زیر کے ساتھ، یہ پہلے بتایا تھا نا، الف کی دوستی، زبر کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ اور پیش کی، زیر کی، ان کا آپس میں تعلق ہے، یہ دوست ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر ان کا الٹا جائے تو یہ پہلے بیمار ہیں، یہ پہلے ہی کہتے ہیں جی مہربانی کریں آپ نا، میں یا کہتا ہے مجھے زیر دیں، کیا کہتا ہے؟ میں تو زیر ہی برداشت کر سکتا ہوں، پیچھے تو انہوں نے میرے اوپر زبر ڈال دی ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ایسا کرتے ہیں نا تو ایک باب ہے، اس کی علامت ختم ہوتی ہے، لہٰذا ایک کام کرو جی۔ کہتے ہیں کیا کام کریں؟ کہتے ہیں جی یا آپ کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں تبدیل نہ کریں۔ کہتے ہیں چلو تبدیل نہ کرو تو ایک کام کرو۔ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں یار ساڑی دوستی تیناں دی آپس سے بڑی بڑی، الف تے واو دی آپس سے دوستی بھی بڑی ہے، آپس سے الف کی زبر کے ساتھ ہے، واو کی پیش کے ساتھ ہے، یا کی زیر کے ساتھ، اور ان تینوں کی آپس میں بھی دوستی ہے، بڑا تعلق ہے ان کا۔ لیں جناب، وہ کہتا ہے کہ چلو ایسے کرو مجھے الف بنا دو۔ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں الف آئے گا نا، اگر ہم نے ایسے کر کے الف لگا دیا، لا بنا دیا، تو تیری شکل ہی نہیں رہنی، کسی نے پتہ ہی نہیں چلنا یا ہے ایسی کہ نہیں۔ انہیں کہ پھر کی کری؟ انہیں کہ الف، یہ یا الف زبر یا جب ہو تو کیسی آواز ہوتی ہے؟ تعالی۔ اگر ہم لام کے آگے ایسے لکھ دیتے ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ تعالی۔ ایسے بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ یا اس لیے ہے صرف کھڑا ہے کہ میں یہاں تھا، میں بیمار ہوں، میں نے زبر کو برداشت نہیں کیا، میری دوستی ہے زیر کے ساتھ، لہٰذا جب تم نے مجھے زیر نہیں دی میں نے کہا مجھے الف بنا دو۔ کیا بنا دو؟ میری شکل تبدیل کرو۔ تو عربیوں نے ان کے ساتھ اچھائی کی، انہوں نے یا کو کیا بنا دیا جی؟ یا بھی رہنے دیا، الف بھی لگا دیا۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ 3 حرف بیمار ہیں۔ کتنے؟ یہ بیمار کبھی گر جاتے ہیں، کبھی کھڑے رہتے ہیں، کبھی آپس میں دوستی، کبھی تعلق، کبھی کیا کبھی کیا۔ تو اس طرح سے یہ ان حروف کے علاوہ جہاں بھی ہم پوری عربی میں پڑھیں گے وہ ہر برقرار رہیں گے، یہ 3 گر جایا کریں گے، کہیں نہ کہیں یہ گر جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جب ان پہ وزن پڑے تو گئے۔ بیمار آدمی کیا کرے گا بھائی؟ وہ کہے گا ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ 3 لفظ الف واو یا پوری عربی میں یہ لفظوں سے گر جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ گر جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے۔ بعض دفعہ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، پڑھنے میں نظر نہیں آتے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا یا کے اوپر حمزہ لکھا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا قرآن مجید میں، واو کے اوپر حمزہ لکھا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ اور اس طرح سے وہ کیونکہ برداشت نہیں کر سکتے تو کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی ہو جاتی ہے۔ یہ عرب کے ہاں ہوتی رہتی ہے۔ آئیں ہم سبق دوہرا لیتے ہیں، اپنی کتاب پکڑیں، ہم تیسرا پڑھیں۔ تیسرا کون سا ہے جی؟ اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلا مصدر دیکھیں، دوسرا دیکھیں، تیسرا کون سا ہے؟ کیا نام ہے جی؟ دخول۔ کیا ہے جی؟